اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ جی پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں اور یہاں سے ہمارا جملہ جو ہے وہ مستانفہ شروع ہو جائے گا، تو یہ واو استنافیہ ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ مستانفہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد نیچے آپ کو لَنَبْلُوَنَّكُمْ الفاظ کا ایک مجموعہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں لام جو ہے یہ لام ایک محذوف قسم کے جواب میں آتا ہے۔ اس لام کا نام جو ہے وہ لام موطئۃ للقسم ہے، تو یہ لام ہم للقسم سمپل اس کا جو ہے وہ نام یہاں پر دے دیں گے تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد نبلوونکم، یہ آپ کا فعل با فاعل با مفعول ہے، تو گویا فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں نبلوونکم میں آپ کو ملیں گی۔ میں واضح کرتا چلوں، نون علامت مضارع، اور ہم جانتے ہیں کہ نون علامت مضارع جمع متکلم کے صیغے میں استعمال ہوتی ہے، تو گویا جمع متکلم کا یہ صیغہ بن رہا ہے۔ با لام واو یہ مادے کے حروف ہیں۔ بلا یبلو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے آزمانے کے معنی میں، اور یہ ورب پہلے ہم استعمال کر چکے ہیں۔ نون جو آپ دیکھ رہے ہیں شد والا، یہ آپ کا نون ثقیلہ ہے، نون تاکید، زور دینے کے لیے، اور نبلوونہ جو ہے یہ آپ کا فعل با فاعل ہو گیا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کم کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ضمیر ہے، اس کو ہم مفعول بہ قرار دیں گے۔ تو یہ نبلوونکم جو ہے یہ فعل فاعل اور مفعول ہو کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ پھر پورا جملہ جو ہے یہ مستانفہ قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن ابھی ہم مزید آگے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ترجمہ کرتے چلیں گے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بے ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں۔ آگے آ رہا ہے بِشَيْءٍ۔ بِشَيْءٍ جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور جار مجرور یہ متعلق ہیں کس کے؟ یہ متعلق ہیں فعل نبلوونہ کے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو متعلق کے فعل قرار دے دیتے ہیں۔ ساتھ ترجمہ بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، ایک چیز کے ساتھ، نکرہ ہے تو اس لیے میں ایک یا کسی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آ رہا ہے من الخوفی۔ من الخوفی پھر جار مجرور ہے، اور جار مجرور اب نکرہ کے بعد آ رہا ہے۔ نکرہ کے بعد جار مجرور آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر صفت بن کر استعمال ہوتا ہے اس نکرہ کی، تو اس جار مجرور کو ہم صفت بنا دیں گے شیئن کی، تو یہ بن گیا جی، ویسے یہ متعلق ہی ہوگا، میں بات یہ پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ جار مجرور متعلق ہی ہوگا۔ کس کے متعلق ہوگا؟ یہ متعلق ہوگا شیئن موصوف کی صفت کے، صحیح ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو آسانی کی خاطر صفت کہہ دیتے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ ترجمہ کریں بِشَيْءٍ ایک ایسی چیز کے ساتھ جو من الخوفی خوف سے ہے، ٹھیک ہے، یا خوف سے ہوگی، پھر آزمائیں گے کے ساتھ جب ہم ترجمہ کریں گے تو جو خوف سے ہوگی۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَالْجُوعِ۔ واو آپ کا عاطفہ ہو گیا، اور واو عاطفہ کے بعد آپ کا معطوف آ گیا الجوع جو کہ مجرور ہے، اور اس کا عطف ہو رہا ہے الخوف پر۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے کہ اور ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو خوف اور بھوک سے ہوگی۔ مزید آگے مضمون جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، وہ ہے وَنَقْصٍ، اور واو عاطفہ پھر آ گیا۔ واو عاطفہ کے بعد یہ جو نقصن ہے یہ مجرور ہے، تو یہ معطوف ہو جائے گا
یعنی عطف ہو جائے گا کس پہ؟ یہ شیئن پہ عطف ہو جائے گا، ذہن میں رکھیے گا. یعنی ہم ایک ایسی چیز کے ساتھ آزمائیں گے جو خوف اور بھوک سے ہے اور ایسی کمی کے ساتھ آزمائیں گے، تو گویا اس کا عطف جو ہے وہ شیء پر ہوگا. یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے گا. اب نکرہ کے بعد پھر جار مجرور آ رہا ہے من الاموالی، تو اس من الاموالی جار مجرور کو ہم اسی طرح نقص کی صفت بنا دیں گے. والانفسی واو عاطفہ، الانفس جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا کس پہ؟ یہ معطوف ہو جائے گا الاموال پر. یہاں تک ترجمہ کریں. اور ایسی کمی کے ساتھ جو مالوں اور جانوں کے ساتھ ہوگی، لیکن ابھی مضمون چل رہا ہے والثمرات. والثمرات میں پھر واو عاطفہ ہو گیا آپ کا، اور پھر جو معطوف آگے آ رہا ہے وہ عطف ہو جائے گا الاموال پر کر لے یا الانفس پر کر لے. دونوں طریقے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور بے ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو خوف اور بھوک سے ہوگی، اور ایسی کمی کے ساتھ جو اموال اور جانوں اور پھلوں سے ہوگی. تو یہ پورا جملہ جو ہے، یعنی اب اس کو میں اگر پورا اینالائز کروں تو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر، کیونکہ آگے جتنا کچھ ہے نا یہ سب متعلق ہی ہو جائے گا نبلونہ فعل کے، کیونکہ ہم نے سارے کو جوڑ دیا ہے، اور جس طریقے سے جوڑا ہے وہ الحمدللہ آپ کو بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب و قسم ہو گیا، ایک محذوف قسم کا. اور پھر وہ معذوف قسم اپنے جواب و قسم کے ساتھ مل کر جملہ مستانفہ بنا، اور جملہ مستانفہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا. اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے آخری حصے کی طرف اور آخری جملے کی طرف. یہ آخری جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے اور یہ بھی جملہ آپ کا مستانفہ بن جائے گا، اور اس کے بعد آگے فعل آ رہا ہے بشر. بشر باب تفعیل کا لفظ ہے، با شین را مادہ ہے. بشرا یبشرو تبشیرن خوشخبری دینا، اور اسے فعل امر استعمال ہوا ہے بشر پہلا صیغہ ہے، تو فعل با فاعل ہم ساتھ ہی بول دیں گے اس کو. اور اس کا لفظی ترجمہ تو خوشخبری دے دے. کس کو خوشخبری دے دے؟ وہ مفعول بہ کی صورت میں آگے آ رہا ہے الصابرین، منصوب فارم استعمال ہوئی ہے تو اس کو ہم مفعول بہ بنا دیں گے. لفظی ترجمہ پہلے میں کر رہا ہوں، وبشر، اور تو خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو. وبشر الصابرین، اور تو خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو. بشر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ واو استنافیہ کی وجہ سے جملہ مستانفہ بن گیا اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. تو الحمدللہ جی آیت ہماری 155 مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. تو گویا یہ من جو ہے یہ من تبعیضیہ کے طور پہ ترجمہ یہاں پر کیا گیا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 155 ہماری مع ترجمہ مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.